أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کا یہ فقرہ، سورہ مبارکہ حشر کی یہ آیت مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں کہا گیا ہے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف و خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. غور و فکر انسان کا سب سے بڑا امتیاز ہے. فکر کرنا، علمی تفکر، منطقی تفکر انسان کا سب سے بڑا امتیاز ہے. امتیاز، اور اتنا بڑا امتیاز ہے کہ یہی ایک وصف بنیادی طور پر انسان کو عالم شہود سے نکال کر عالم غیب سے جوڑ سکتا ہے. یہ جو سادہ سی تعریف منطق میں کی جاتی ہے فکر کی، کہ فکر وہ ذہنی عمل ہے جس سے انسان اپنے ہاتھ میں موجود معلومات کے ذریعے سے اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے جو اس کے لیے مجہول ہے، جو اسے معلوم نہیں ہے. جو چیز معلوم نہیں ہے، اب اس معلوم نہیں ہے کہ دائرے کو ذرا وسیع کر لیجئے. جو کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے اس تک پہنچنے کے لیے وہ مادی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس عالم کون و مکان، اس عالم زمان و مکان کی بھی ہو سکتی ہے، اور ماورائے زمان و ماورائے مکان غیبی حقیقتیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں، جو ہمارے لیے مجہول ہیں. ان تمام حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے جو مجہول ہیں،
بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز جو ہمیں حاصل ہے بحیثیت انسان وہ کیا ہے؟ فکر، تفکر۔ اس لیے 2 روز قبل یا 1 روز قبل جو میں نے گزارش کی تھی کہ بچوں کی تربیت میں زبان کا خیال رکھیں کہ زبان درست بولیں، مکمل بولیں۔ سبب کیا تھا؟ جب زبان درست بولنے کی عادت پڑے گی تو اسی کے ساتھ درست سوچنے کی عادت پڑے گی۔ لفظوں کا افکار سے تعلق ہے، غور فرمائیں آپ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کی ہر زبان میں گرامر کا وجود ہی نہ ہوتا، نحو کا وجود، گرامر کا وجود۔ یہ اسی لیے ہے الفاظ مختلف ہیں، اسم، فعل، حرف، صفت، نعت، منعوت، صفت، موصوف، مضاف، مضاف الیہ، ظرف، مختلف چیزیں ہیں، بکھرے ہوئے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کی ایک خاص تنظیم اسے کلام بناتی ہے۔ یہ ایک خاص تنظیم کہاں سے آئی؟ یہی منطق کا دخل ہو گیا۔ فکر، ایک خاص فکر ہے جو اسے منظم کرتی ہے۔ جب آپ لفظ جوڑنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے تو اور چیزیں کیا جوڑیں گے؟ جب لفظ نہیں جوڑ سکتے تو دلوں کو کیا جوڑیں گے؟ جب لفظیں نہیں جوڑنے کا ہنر آئے گا تو ذہنوں کا رشتہ کیسے برقرار ہوگا؟ جب لفظوں کا رشتہ برقرار کرنے کا سلیقہ نہیں آئے گا، یہ ہنر نہیں آئے گا، تو حقائق اور معلومات کے رشتے کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ اس لیے یہ نقطہ ذہن عالی میں رہے کہ سب سے پہلے بچوں کی تربیت کے ضمن میں، ظاہر ہے میرا موضوع کچھ بھی ہو لیکن کہیں نہ کہیں میں بچوں کی فکر ضرور رکھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ بچوں کو اب آج کل ایک مصیبت یہ ہے، یا اسی وجہ سے تمام دنیا میں بچوں کی فکر میں ایک عجیب و غریب خلل اور انتشار پیدا ہو گیا ہے، ایک کمزوری آ گئی ہے۔ بہت اوپر بغیر راکٹ کے نہیں جا سکتے بچے۔ ضرورت اس بات کی ہے وہ ذہن زندہ رہے جو راکٹ کو اوپر لے جاتا ہے، وہ ذہن نہ پیدا ہو جائے جو راکٹ کے سہارے اوپر جاتا ہے۔ غور فرمائیں آپ، وہ ذہن، بالیدہ ذہن، روشن ذہن، درخشاں ذہن، تابناک ذہن، وہ ذہن، یہ چہرے پہ جو 2 آنکھیں لگی ہوئی ہیں نا، یہ تو سورج کو دیکھ کے بند ہو جاتی ہیں، خیرہ ہو جاتی ہیں۔ وہ ذہن چاہیے جو سورج کے سامنے خیرہ نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچوں کی کیسے تربیت کریں گے؟ زبان، اور زبان کے ساتھ ساتھ پھر لازماً دوسرا مرحلہ ہے فکر، صحیح سوچنے کی عادت، صحیح سوچنے کا ہنر۔ جب صحیح سوچنے کا ہنر آ جائے گا انسان میں تو لازمی طور پر وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا سلیقہ آ جائے گا اس میں۔ سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیاسی تقریروں میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی فکر کو آلودہ کر دیا جائے، حق کو باطل کہا جائے، باطل کو حق، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، اچھے کو برا، برے کو اچھا۔ میں عام بات کہہ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ میں 2 گروہ موجود ہیں، ایک حکمراں گروہ اور ایک اپوزیشن گروہ۔ یہ حکمراں گروہ جو آج کر رہا ہے اس وقت، اپوزیشن گروہ بالکل اس کی مخالفت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہی ہے۔ اپوزیشن اور حکمراں جماعت میں کیا ہے؟ جو آج حکمراں جماعت کر رہی ہے بالکل غلط، واہیات، خرافات، باطل ہے۔
نقصان دہ ہے. ابھی یہ ادھر بیٹھنے والے ادھر چلے جائیں اور ادھر بیٹھنے والے ادھر آ جائیں, اپوزیشن والے خود جیسے ہی آ جائیں گے کہاں؟ اقتدار میں, جو وہ کر رہے تھے کریں گے وہی, کہیں گے یہ حق ہے, یہ ضروری ہے, یہ لازمی ہے, یہ ملک کی ضرورت ہے, یہ عوام کی ضرورت ہے. اب وہ چیزیں بدل جائیں گی. اب ایسے موقع پر عوام الناس کس کو سچ کہیں کس کو جھوٹ؟ یہی سچ بھی ہے اور یہی جھوٹ بھی, یہی حق بھی ہے یہی باطل بھی. اس وقت تک قومیں ترقی نہیں کر سکتی, اس وقت تک ملتیں تعمیر نہیں ہو سکتی, اس وقت تک نیشنز اوپر نہیں اٹھ سکتی جب تک نیشن کے ایک ایک فرد میں, ایک ایک بچے میں سچ اور جھوٹ کی حقیقی تمیز نہ ہو. اور اس وقت تک صحت مند سیاست اور سچی حکومتیں وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ عوام اچھے نہ ہوں, عوام میں اتنی روشن فکری نہ ہو کہ وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں, سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھ سکیں. اور اس کے لیے بنیادی تربیت ماں کی آغوش سے, جھولے سے, کریڈل سے, اسکول سے, نرسری سے, کنڈر گارڈن سے, وہاں سے کے جی سے, نرسری سے, وہاں سے تربیت انسانی شعور اور انسانی فکر کی ہونی چاہیے کہ وہ جب بولیں تو صحیح بولیں, جب سوچیں تو صحیح سوچیں. کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو, پالیٹکس نہیں سکھانی ہے بچوں کو, آپ کو پولیٹیکل سائنس کا درس نہیں دینا ہے, سبق نہیں دینا ہے, کوئی فلسفی نہیں. آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں. بچے زبان صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں, بچے صحیح طور پر سوچنا سیکھ لیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ دو ہنر اگر پیدا ہو جائے تو انسانیت کی تعمیر انہی دو بنیادوں پر ہو سکتی ہے. اور یہی دو بنیادیں جب اپنے عالم عروج پر پہنچتی ہیں تو ہمیں قرآن مجید میں یہ دو ہنر نظر آتے ہیں کہ وہ زبان میں فصاحت و بلاغت میں بھی کمال کے درجے پر ہے اور انسانی فکر کی تربیت کے لیے بھی کمال کے درجے پر ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس زاویے سے بھی قرآن کیوں زبان کا معجزہ؟ زبان کا معجزہ ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. زبان کا معجزہ ہونا, اب یہ عام بات تھی لیکن اب خاص زبان کا معجزہ ہونا یعنی یہ کہ اگر واقعاً کوئی قرآن مجید کی تلاوت کا عادی ہو, عادی تو میں یوں ہی کہہ رہا ہوں, عادی کا لفظ بہت اچھا نہیں ہے, عادتاً کوئی کام کرنا نہیں چاہیے. اگر واقعاً کوئی شخص قرآن مجید کی پوری ارادت مندی کے ساتھ مطالعہ کرے, تلاوت کرے, قرأت کرے, تلاوت کرے, تو قرآن مجید انسان کی زبان کو بھی صحیح کر دیتا ہے, انسان کی سوچ کو بھی صحیح کر دیتا ہے. اور سوچ کی صحیح کر دینے کی مثالیں یہی ہیں جو کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ پوری دنیا پہ نظر ڈالیے, آج کتنے ہیں جو عربی کا قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, ٹرانسلیشنز پڑھ کر ان کی فکر صحیح ہو جاتی ہے, حق کا راستہ نظر آ جاتا ہے. یہ کیا کم اعجاز ہے؟ قرآن مجید نے مقام تحدی میں جہاں اور باتیں فرمائی ہیں وہاں یہ بھی فرمایا ہے, قل لئن اجتمعت الانس والجن ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ. کہہ دیجئے کہ اگر تمام انس و جن مل کر چاہیں کہ اس قرآن کی کوئی دوسری مثال لے آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے, نہیں لا سکیں گے, ممکن نہیں ہے, چاہے ایک دوسرے کا ساتھی کیوں نہ دیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہ دیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کیوں نہ کریں, ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کریں, مگر لا نہیں سکتے. یہ اعجاز قرآنی یہ صرف فصاحت و بلاغت تک محدود نہیں ہے, اسے تسلیم کیجئے. اب میں عرض کروں ایک پہلو, ایک نکتہ.
قرآن اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے، یاد رکھیے گا، کاش یہ ذہنوں میں رہ جائے جملہ، وہ حقیقت جو ناقابل بیان ہو اسے جو سخن بیان کر دے اسے ہم معجزہ نہ کہیں گے تو کسے کہیں گے؟ توجہ ہے؟ کاش پوری طرح بیدار ہو کر آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ اور میں صلوات بر محمد وآل محمد۔ لوگ پوچھتے ہیں نا راز کیا ہے، یہ کیوں معجزہ ہے، کیسا معجزہ ہے؟ وہ سخن جو ناقابل بیان کو بیان کر دے، ہے نا؟ یہ تناقض، تضاد سمجھ، آپ عام لہجے میں تضاد کہیں گے، ایک چیز ناقابل بیان ہے، واقعا ناقابل بیان ہے، وہ حقیقت کبریٰ جس کی کنہ تک ذہن انسانی پہنچ نہیں سکتا، اللہ کی ذات، خالق کی ذات، توحید کی حقیقت۔ اور فرما رہے ہیں آپ، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے اور بالکل درست کہی جاتی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت اور حتیٰ کہ توحید کی حقیقت انسانی ذہن کے لیے ناقابل فہم ہے، پوری طرح سے کمپریہنشن اس کا کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، اسے اس کی ذات کو ذہن میں تصور میں نہیں لا سکتے، جو کچھ بھی تصور میں آ گیا وہ کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا، جو ہماری عقل کے دائرے میں آ گیا وہ کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا، خدا عقل کے دائرے میں محدود نہیں ہو سکتا، خدا ہمارے ذہن میں محدود نہیں ہو سکتا، یہ مسلمہ حقیقتیں ہیں۔ تو پھر خدا کی ذات اور خدا کے صفات کسی صورت سے بیان بھی نہیں ہو سکتے، عاجز ہے انسان وصف پروردگار کے لیے، جس چیز کے لیے انسان عاجز ہے وہ چیز اگر کہیں بیان ہو جائے تو وہی تو معجزہ کہلائے گی۔ اور خدا کی قسم قرآن مجید میں اس طریقے سے حقیقت توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام اذہان انسانی یہ گواہی دیں گے جب پڑھیں گے اس قرآن کو کہ جو چیز ہم بیان نہیں کر سکتے وہ قرآن نے بیان کیا ہے، خدا کی حقیقت اور خدا کی وحدانیت۔ اور یہ بات صرف وقتی نہیں تھی، اس وقت سن 570 ہجری اور 610 عیسوی اور 610 عیسوی اور 632 عیسوی اور 650 عیسوی، یعنی وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ قرآن مجید کے یہ آیات نازل ہو رہے تھے، یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، صرف اس وقت جو مخاطبین تھے عرب، انہی تک بات نہیں ہے محدود، قیامت تک آنے والا ذہن۔ اور یہ ارشاد گرامی ہے ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ علم تھا، معلوم تھا اللہ کو کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مدقق ہوں گے، محقق ہوں گے، گہرائی سے سوچنے والے ہوں گے، ان کی فکر بہت بلند ہوگی۔ اب بالکل عام لہجے میں کہہ دوں، جو ہمارے اردو میں عام بول چال کی زبان ہے، بال کی کھال کھینچنے والے لوگ ہوں گے، ہے نا؟ اب تو سب کو یاد رہ جائے گا یہ جملہ، محقق، مدقق، منہ شگافی کرنے والے، یہ سب اگر نہ یاد رہے تو یہ یاد رہے گا کہ بال کی کھال کھینچنے والے ہوں گے، ہیں؟ باریکی سے سوچنے والے ہوں گے، دقیق نکات تک پہنچنے والے ہوں گے، لطیف حقائق تک پہنچنے والے ہوں گے، ہیں؟ چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا، اسی لیے قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ اخلاص کو نازل فرمایا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں کو نازل فرمایا، یعنی قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ وہ عبارت ہے، یہ وہ بیان ہے جو ناقابل بیان کو بیان کرنے والا بیان ہے. اس کی نظیر آپ کو کہیں انسانی ادب میں مل نہیں سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ اب تھوڑی سی توجہ دے دیں. انسانی فکر مقید ہے شرائط زمان و مکان کے ساتھ. یہ اسپیس ٹائم کنڈیشنز، زمانی شرائط، مکانی شرائط، جو انسان کے تجربے میں باتیں آتی ہیں اسی انداز سے انسان کی فکر پروان چڑھتی ہے. انسان کے تجربے میں جو باتیں آتی ہیں اسی کی روشنی میں انسان کی فکر پروان چڑھتی ہے. انسان جب سے بھی تاریخ کو مشاہدے میں لائے، مطالعہ کرے، تحقیق کرے، انسان کے تجربے میں کوئی ایسا موجود آ نہیں سکتا جس کو کسی نے جنم نہ دیا ہو. انسان کسی ایسے تجربے سے آشنا ہے؟ ممکن نہیں ہے. انسانی تاریخ میں ممکن نہیں ہے، اس کائنات کی تاریخ میں ممکن نہیں ہے جسے کسی نے جنم نہ دیا ہو. پرندے ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں، انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں یا بچے پیدا کرتے ہیں. حشرات الارض، حیوانات، درندے، چرند، پرند، انسان، جتنی چیزیں ہیں کسی نہ کسی سے پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، انسانی ذہن نے جن مذہبوں کو ایجاد کیا وہاں خداؤں کے بھی خاندان ہیں. مطالعہ کر لیجئے. انسانی ذہن نے جس مذہب کو بنایا وہاں خداؤں کے خاندان ہیں. ایک خدا ہوا، اس کی بیٹی ہوئی، اس کا بیٹا ہوا، اور پھر خاندانی جھگڑے ہیں. یونان سے لے کر اور ہمارے دیش بھارت تک آپ غور کر لیجئے. جو ہمارا لٹریچر ہے، جو ہیریٹیج ہے، جس پہ ہم ناز کرتے ہیں، وہ بجا طور پہ ناز کرتے ہیں. بعض ایسے پہلو ہیں جن پہ ہمیں ناز کرنا چاہیے. یونان سے لے کر بھارت تک اور عربستان سے لے کر فارس تک، وہ جو بت بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، ان میں بھی خاندان تھے. کچھ بت مذکر تھے، کچھ مؤنث، کچھ مورتیاں، کچھ دیوتا تھے، کچھ دیویاں. اس کے معنی یہ ہے کہ ذہن انسانی جب بھی سوچے گا اس مکان و زمان کے شرائط میں، وہ مؤنث اور مذکر کی ثنویت سے جدا نہیں سوچ سکتا. وہ تولید کے عمل سے ہٹ کے سوچ نہیں سکتا. پھر جب سوچ ہی نہیں سکتا ذہن انسانی، تو یہ کون سا کلام ہے جو کہہ رہا ہے کہہ دو کہ وہ ایک ہے، کہہ دو کہ وہ صمد ہے، کہہ دو اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، کہہ دو کہ اس سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، کہہ دو کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. یعنی جتنے پہلو تھے ثنویت کے سب کا انکار. یہ فکر ذہن انسانی میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ قل کا کلمہ کہہ کر صاحب کن اور صاحب قل اسے القا نہ فرمائے، وحی نہ فرمائے. صلوات پڑھ. آپ مذہبوں کا مطالعہ کر لیجئے جو انسانوں نے مذہب بنائے ہیں. میں کسی ایک دیش یا ایک ملک یا ایک ملت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے مغرب سے مشرق تک سب حوالے دے دیے. یونان کے مذاہب کا مطالعہ کر لیجئے، یونانی صنمیات کی تاریخ پڑھ لیجئے، عرب صنمیات کی تاریخ پڑھ لیجئے، ایران کے قدیم مذاہب و صنمیات کی تاریخ پڑھ لیجئے، اور اپنے دیش کی صنمیات کی تاریخ پڑھ لیجئے.
دیو کے ساتھ دیوتا موجود ہیں، دیوتا کے ساتھ دیوی موجود ہیں، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، شادیاں موجود ہیں. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بہت سے الفاظ ہم لوگ ممبر سے عرض نہیں کیا کرتے تھے مگر عرض کر رہے ہیں. اور تو اور خداؤں کے درمیان پرینکس موجود ہیں، لڑائیاں جھگڑے. یہ جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی رزمیے. ایک بلندر صلوات پڑھ دیجئے محمد. بارہ دیگر بلندر صلوات. وہ چاہے ہومر کا رزمیہ ہو یا کسی اور کا، جتنے بڑے بڑے رزمیے لکھے گئے اور اس میں دیویوں اور دیوتاؤں کے تذکرے ہیں، خداؤں کے تذکرے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ انسانی ذہن کا بنایا ہوا مذہب ہے. جو اللہ کی طرف سے آنے والے دین ہے وہ یہ تصور دے سکتا ہے کہ ایک وجود ایسا بھی ہے جو ثابت ہے، جس میں تغیر نہیں ہے، جس میں تلون نہیں ہے، جس میں ثنویت نہیں ہے، جس میں کسی طرح کی ڈوالٹی نہیں ہے. نہ ڈوالٹی ہے، نہ ثنویت، نہ تثلیث، نہ کثرت. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں اصلا یہ فکر یہ مضمون اور یہ مضمون جن الفاظ میں ظاہر ہوا، یہ معجزہ ہے. فکر انسانی کے ہر مغالطے کو دور کرنے کے لیے یہ سورہ کافی ہے. فکر انسانی کے ہر مغالطے کو دور کرنے کے لیے. اس کے بعد اب آج تیزی سے وقت گزر رہا ہے، سورہ مبارکہ حشر کی آیات مطالعہ فرمائیے گا. موقع ملا تو میں بھی آئندہ کل یا پرسوں کی تقریر میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا. جتنے مسائل، کتنی مثالیں اور موجود ہیں. خود آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو مضمون ہے اس پوری آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر العلی العظیم تک صرف پڑھ لیجئے. اس ایک آیت کو پڑھ لیجئے. سورہ مبارکہ نور میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. جہاں جہاں شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الحی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ الفاظ اور اس کے اندر جو مضامین ہیں، جو مطالب ہیں، جو نکات ہیں، جو فکر ہے، یہ انسان کے ذہن کی تخلیق نہیں ہے، ہو نہیں سکتی. یعنی یہاں ایک مثال بھی استثنائی نہیں ہے جسے کسی نے تخلیق نہ کیا ہو. سب مخلوق نظر آتے ہیں. جب سب مخلوق نظر آتے ہیں تو خالق کا تصور آ سکتا ہے کہاں سے؟ وہ بھی اتنا کمال کا تصور. ظاہری طور پر ہر مولود کے ذہن میں والد کا تصور تو آ سکتا ہے، لیکن ایسے خالق کا تصور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سب نام ہے. خالق ہے وہ، باری ہے وہ، مصور ہے وہ، والد نہیں ہے. اور ہمارے یہاں اب کا لفظ اس کے لیے درست نہیں ہے، والد کا لفظ اس کے لیے درست نہیں ہے. اب سمجھے آپ فرق والد میں اور خالق میں. والد اور والدہ وہ وجود ہے جو اس زمان و مکان کے شرائط میں طبیعیات اور حیاتیات کے اصولوں کے تحت تخلیق کائنات کے عمل کا ایک حصہ بنتے ہیں. لیکن خالق وہ ہے جو بغیر کسی وسیلے کے اپنے حرف کن سے خلق کرتا ہے اور جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی پیشگی تفکر کے. پہلے سوچا اور نقشہ بنایا اور میٹیریل جمع کیا، اس کے بعد کچھ بنا دیا، نہیں. کون کرتا ہے اور ہو جاتا ہے. یعنی وہ ارادہ کرتا ہے، تخلیق کا ارادہ، اور وہ چیز وجود میں آ جاتی.
یہ تصور جس کو قرآن مجید نے پیش کیا، یعنی یہ تصور محفوظ نہیں رہ گیا. دیکھیے اس سے پہلے جو کتابیں ہیں اس میں بھی یہ تصور ایسا محفوظ نہیں رہ گیا نا. بہت ادب و احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تمام انسانوں کا احترام ہے میری نظر میں. میں کسی انسان، کسی فرزند آدم اور کسی بنت حوا کی توہین کا روادار نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی فرزند آدم، اگر کوئی بنت حوا، اگر کوئی شخص کسی غلط فکر کا حامل ہے تو ہم اس غلط فکر کا احترام نہیں کریں گے. اس کے احترام میں ہم کہیں گے ہمارے لیے آپ محترم ہیں، لیکن دیکھیں یہ فکر آپ کی درست نہیں ہے، یہ جو سوچ ہے آپ کی یہ درست نہیں ہے. آپ کا ہم احترام کریں گے مگر آپ کی اس سوچ کا احترام نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں جتنے افراد ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، مگر توحید خالص جو قرآن مجید میں موجود ہے یہ آج انجیل میں موجود نہیں ہے، توریت میں موجود نہیں ہے. چونکہ توریت میں موجود نہیں ہے، چونکہ انجیل میں یہ خالص توحید صمدی موجود نہیں ہے، یہی دلیل ہے کہ وہ کتابیں تحریف کا شکار ہو گئیں. اور چونکہ توحید صمدی اپنی اصالت کے ساتھ قرآن میں محفوظ ہے، اس لیے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن میں تحریف نہ ہو سکی. قرآن میں تحریف، ورنہ تحریف کرتے تو کرتے کون لوگ کرتے؟ جن لوگوں نے 40 برس تک بت پرستی کی، جنہوں نے 40 برس تک، 60 برس تک، 100 برس تک، ایسے بھی ہیں صحابی رسول کے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا مگر 100 برس کی عمر میں اسلام لائے. عربی کا مشہور شاعر، عظیم الشان شاعر، حالانکہ وہ بہت موفق شاعر تھا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ابو عقیل لبید ابن ربیعہ، عظیم شاعر، جس کا ایک شعر میں نے کل یا پرسوں تقریر میں مثال کے طور پہ عرض کیا تھا. صاحب معلقہ، اور حضرات کے معلقات میں تو شک و شبہ ہے، بحث ہے کہ یہ معلقات میں شامل ہے یا نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، لیکن تمام نقادان سخن عرب یک زبان کہتے ہیں کہ لبید کا قصیدہ جزء معلقات ہے. عظیم الشان قصیدہ، پرشکوہ قصیدہ، حالانکہ یہ قصیدہ اس نے مسلمان ہونے سے پہلے کہا تھا، لیکن پھر بھی اس میں بہت صالح فکر موجود ہے اور خدا کا تصور بھی موجود ہے. بہرحال 100 برس تک بت پرستی کرنے کے بعد اسلام میں آنے والے، اگر انہیں تحریف کا موقع مل جاتا، سب سے پہلے جس چیز کو بدلتے وہ کیا تھی؟ توحید، توحید کا نظریہ. کہیں نہ کہیں سے بت پرستی کا جواز نکال لیتے، کہیں نہ کہیں سے خدا کے ہاں بیٹا پیدا کر دیتے، کہیں نہ کہیں خدا کا خاندان درست کر دیتے. اور ہمارے یہاں تحریف ہوتی تو یہ ہوتا. قرآن مجید میں نہ تحریف ہوئی، نہ کوئی کر سکتا تھا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکے گا قیامت تک. اس لیے کہ اولاً خود پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس دنیا میں بھی ظاہری طور پہ ایسے محافظین پیدا کیے ہیں جن کا نام سن کے بڑے سے بڑے فرعون لرزہ برندام ہو جاتے ہیں. یہ جو میں نے عنوان رکھا ہے قرآن اور حسین، آپ کو معلوم ہے آقا حسین کی خصوصیت کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے عزاداری پر پابندیاں کیوں لگائی جاتی رہی ہمیشہ، اور آج بھی مختلف ملکوں میں کوشش ہو رہی ہے عزاداری کو کم سے کم کرنے کی اور پابندیاں لگانے کی؟ کیوں؟ کیا نقصان ہے لوگوں کا؟ آپ عزادار ہیں اور عموماً آقا حسین کی مظلومیت کو سامنے رکھ کر ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں. آقا حسین مظلوم تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس زاویے سے سوچئے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، حسین ابن علی وہ شجاع ابن شجاع ہے جس کا نام سن کر ہی فرعونوں اور یزیدوں کو خوف طاری ہو جاتا ہے. خوف.
ذکر حسین پہ پابندی لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جو ذکر حسین کرے گا یہ قوم پھر بہت طاقتور ہو جائے گی. یہ قوم غلام نہیں رہ سکے گی. یہ قوم مستضعف ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ قوم کچلی نہ جا سکے گی. یہ قوم ترقی کرے گی. یہ قوم انقلاب لے آئے گی. میں نام لے کر اگر مثالیں دوں تو بات بہت پھیل جائے گی اور بات شخصی اور جزئی ہو جائے گی. تاریخ میں ہمیشہ آقا حسین کے اوپر ان کی عزاداری پہ پابندی لگائی گئی، ذکر حسین پر. کیوں؟ اس لیے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شجاع ترین وجود ہے، وہ عظیم وجود ہے، وہ قوی وجود ہے، جس کا نام سن کے لوگ لرزہ براندام ہو جاتے ہیں. ایسے وجودات اس دنیا میں اللہ نے بھیجے قرآن کی حفاظت کے لیے. ایک طرف اس کا ارادہ حفاظت کا اور دوسری طرف ایسے حفاظت کرنے والے، علی جیسا حفاظت کرنے والا، حسن جیسا حفاظت کرنے والا، حسین جیسا حفاظت کرنے والا. پھر ممکن ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے، قرآن میں کوئی آیت نکال لی جائے اور کوئی آیت اس میں رکھ دی جائے. ممکن ہے. تھوڑی دیر اور ساتھ دے دیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مثال میں نے دی کہ قرآن مجید کی عظمت و اعجاز کا راز خود اس بیان میں ہے جو ناقابل بیان کو قابل بیان بنا دیتا ہے، حقیقت توحید. دوسری اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ جو چیز کسی نے دیکھی نہیں اور جو چیز بظاہر ابھی وجود میں نہیں آئی، جو چیز ہوگی، جو چیز واقع ہوگی، اس کی ایسی مؤثر محاکات کہ معلوم ہو رہا ہے نگاہوں کے سامنے. آخرت کا بیان، قیامت کا بیان، جنت کا بیان، مرنے کے بعد کی زندگی کا بیان، اس کے مرحلے، یہ بیان آخرت قرآن مجید کا. تمام دنیا کی فصاحتیں، بلاغتیں اور حکمتیں نثار کر دیجئے قرآن مجید کی آیتوں پر. ایسا منظر پیش کر دیتی ہیں سامنے کہ ناموجود محسوس و ملموس معلوم ہونے لگتا ہے. معلوم ہوتا ہے سامنے موجود ہے، نگاہوں کے سامنے ہے منظر. اس قوت کے ساتھ کہ صرف سماعت محظوظ نہ ہو، صرف بصارت محظوظ نہ ہو، صرف تلاوت میں آپ کے لب اور آپ کی زبان محظوظ نہ ہو، بلکہ روح اور اصلی وجود آپ کا تبدیل ہو جائے. حقیقت میں توحید اور آخرت کے اس قدر مؤثر بیان نے قرآن مجید کو معجزہ بنایا ہے. اور نہ جانے کتنے پہلو ہیں. یہ نہیں کہ منحصر کر لیجئے کہ بس یہ 2 پہلو ہیں. میں مسلسل عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے پہلو بہت ہیں، لیکن بیان توحید یہ بھی ایک راز ہے، رمز ہے، سر ہے قرآن مجید کے اعجاز کا. صرف یہ نہیں کہ الفاظ کا انتخاب کیسا ہے اور نحوی ترکیبیں کیسی ہیں اور بیانی تشبیہیں کیسی ہیں اور صنائع و بدائع کیسے ہیں قرآن مجید میں، اس اعتبار سے معجزہ ہے. جو کلاسیکل تصور چلا آ رہا ہے فصاحت و بلاغت کا. اور اسی لیے اب میرا پرانا جملہ ہے لیکن پھر دہراؤں، اور غالباً 2 سال پہلے بمبئی کے ممبر پہ عرض کر چکا ہوں، مسجد ایرانیان کے ممبر پر، کہ اگر آپ سے یہ سبق یاد دلا رہا ہوں، دہرانا مجھے بہت اچھا نہیں لگتا خود اپنی باتوں کا بھی، کہ 3 باتیں ضرور ذہن میں رکھیں. 3 باتیں، یہ کئی بار میں ممبروں سے عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ ایک کتاب ہے.
اگر کوئی پوچھے ایک لفظ میں جواب دو کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے. احسنتم، آپ حضرات کو یاد ہے جواب. توحید. بھئی ہر کتاب کا بچوں کی ذہنوں میں رہے، ہر کتاب کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. نہیں، اسکول جا رہے ہیں بچے تو آپ کہیں گے بیٹا دیکھو میتھمیٹکس کی بک بھول نہ جانا، تو ایک لفظ کہا آپ نے میتھمیٹکس، بک اس کے ذہن میں آ گئی. آپ نے کہا ہسٹری کی بک نہ بھول جانا. آپ کے یہاں بہت بڑی لائبریری ہے، ہزاروں کتابیں ہیں، کوئی آئے اور ایک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے کہے یہ کون سی کتاب ہے، آپ کہہ دیں گے یہ نحو کی ہے. یہ کون سی کتاب ہے، یہ صرف کی ہے. یہ کون سی کتاب ہے، یہ طب کی ہے. یہ کون سی کتاب ہے، حدیث ہے. یہ تاریخ ہے. ایک لفظ میں جواب ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے سلسلے میں بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے نا جواب. کوئی آپ سے کہیں قرآن عرض پر پوچھے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، جواب ہے توحید. توحید حق صمدی. بسم اللہ سے لے کر والناس تک ہر آیت مضمون توحید سے جڑی ہوئی ہے، چاہے بظاہر اس میں کوئی اور مضمون ہو، کچھ بھی بیان کیا گیا ہو. اب بالکل وہ مجھے اپنے الفاظ یاد آ رہے ہیں، میں نے عرض کیا ہے بارہا کہ حیات اور کائنات کا ہر مسئلہ قرآن مجید نے ایک اساس اور ایک بنیاد اور ایک محور پر حل کیا ہے، اور وہ ہے توحید. تو عزیزان گرامی، عزاداروں کا ایک فریضہ یہ بھی ہے، کچھ بھی ہو گردنیں کٹ جائیں توحید پر حرف نہ آنے پائے. کلمہ مبارک ہے لا الہ الا اللہ، اس پر حرف نہ آنے پائے. کسی بھی اعتبار سے شرک اور کفر کا سایہ آپ کے عقیدے پر نہ پڑنے پائے. توحید. دوسرا، اب دوہرا ہی دوں، اگر کوئی، یہ تو فکر کی بات ہوئی، ایمان و عقیدے کی بات ہوئی. فکر، توحید کا تعلق عقیدے اور ایمان سے. عملی اعتبار سے قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، کون سا عملی پیغام ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے، اگر ایک لفظ میں جواب پوچھا جائے. میں مثال دے دوں کہ بھئی قرآن مجید میں عمل کے لیے بہت سی چیزیں واجب قرار دی گئیں. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، خمس عمل ہے، جہاد عمل ہے، امر بالمعروف عمل ہے، نہی عن المنکر عمل ہے. عبادات سے لے کر معاملات تک زندگی کا ہر مسئلہ اس پہ روشنی ڈالی ہے، احکام صادر کیے ہیں قرآن مجید نے. یہ کیا ہے؟ عمل. تو ایک لمبی فہرست ہوگی. اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، تو ایک لمبی فہرست ہوگی آپ کے سامنے، طویل، سینکڑوں اس میں عنوانات ہوں گے. عام زبان میں کہیں سینکڑوں آئٹم ہوں گے اس میں. لیکن ان سب کو ایک لفظ میں اگر ادا کرنا ہو تو قرآن مجید ہی نے سکھایا ہے، اور وہ لفظ تقوی. قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، اور قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقوی. ہر مضمون اس ایک تقوی میں آ جاتا ہے. طہارت، نظافت، صفائی سے رہنا کس کا تقاضا ہے؟ تقوی کا. خدا کی بندگی کس کا تقاضا ہے؟ تقوی کا. سچ بولنا کس کا تقاضا ہے؟ تقوی کا. جھوٹ سے پرہیز کس کا تقاضا ہے؟ تقوی کا. بازار میں بیٹھ کے ایمانداری سے سودا تولنا کس کا تقاضا ہے؟ تقوی کا. دھوکہ نہ دینا کس کا تقاضا ہے؟ تقوی کا. جتنے معاملات ہیں گھر سے لے کر اور ایوان حکومت تک، بازار سے لے کر ایوان حکومت تک، سب ایک لفظ تقوی میں آ جاتے ہیں. اب تیسرا کلمہ بھی عرض کر دوں اور بس گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں. ایک چیز اور ہے، موضوع قرآن مجید کا توحید عرض کر چکا ہوں، پہلے دوہرا رہا ہوں، میں پہلے ہی خود ہی عرض کر دیا میں نے. اور عملی پیغام تقوی. اور پورے معاشرے انسانی کو منظم کرنے کے لیے کون سا فارمولہ دیا ہے قرآن نے؟ دیا ہے یا نہیں؟ چونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے عمل سے متعلق، لیکن بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے، آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اس کی اسکول کو ریکگنیشن کون دیتا ہے؟ حکومت. یہ بہت بڑا موضوع ہے عزیزان گرامی، اور مسلسل آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس زاویے سے غور نہیں کرتے.
اس سے پہلے بچے کو اسکول تو بعد میں بھیجیں گے، بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی پیدائش بھی رجسٹر کرانی پڑتی ہے. بچے کو کہاں رجسٹر کرائیں گے کہ ولادت ہوئی ہے؟ حکومت. بچے کو اسکول بھیجیں گے، کہاں؟ اس اسکول کا ریکگنیشن کون دیتا ہے؟ حکومت. آپ اپنا گھر بنائیں گے، زمین خریدیں گے، خریدنے کی رجسٹری کہاں ہوتی ہے؟ حکومت. گھر بنانے کے لیے نقشہ کون پاس کرتا ہے؟ حکومت. شادی کریں گے آپ، بچے کی ولادت سے پہلے بھی تو شادی ہے، شادی رجسٹریشن کہاں ہوگا؟ حکومت. خدا نخواستہ کہیں طلاق ہوئی تو رجسٹریشن کہاں ہوگا؟ حکومت. گھر بنانے سے لے کر، زمین خریدنے سے لے کر، بچے کی ولادت سے لے کر، بچے کی تعلیم سے لے کر، جتنے زندگی کے مسائل ہیں. آپ دکان کھولیں گے، حکومت کو کچھ ٹیکس دیں گے نہیں دیں گے؟ بینک میں آپ پیسے رکھیں گے، بینک اگر حکومت کے یہاں ریکگنائزڈ ہوگا تب تو آپ کا بینک بینک ہے، ورنہ پھر جو حال ہوگا آپ جانتے ہیں، آپ کی ساری دولت غارت ہو جائے گی. تو شروع سے آخر تک یہ زندگی، مریں گے قبر کس سے لیں گے؟ حکومت. تو پورا نظام انسانی، معاشرہ انسانی کا ہر مسئلہ جڑا ہوا ہے حکومت سے. مسلمانوں یہ بتاؤ، قرآن مجید نے نظم حکومت کا کوئی قانون اور کوئی فارمولہ دیا یا نہیں دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں، جیسے چاہے بنا لو حکومت، یہی کہا ہے. جس کا جی چاہے الیکشن سے حکومت بنا لے، جس کا جی چاہے سلیکشن سے حکومت بنا لے، جس کا جی چاہے نامینیشن سے حکومت بنا لے، جس کا جی چاہے غارت گری کر کے حکومت بنا لے، وہ بھی جائز. یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ قرآن مجید نے کوئی فارمولہ دیا یا نہیں دیا؟ یہاں پر جواب ہے اس فقیر کا. قرآن مجید کا موضوع توحید ہے، قرآن مجید کا پیغام عمل تقویٰ ہے، قرآن مجید کا دیا ہوا نظام ولایت ہے. اس لفظ ولایت کو، اس عنوان ولایت کو، اس موضوع ولایت کو یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. اور اس کی تفصیل الگ ہے، اب کبھی زندگی رہی تو پورا ایک عشرہ اس عنوان سے ولایت کے تعلق سے عرض کروں گا، اس زاویے سے. یعنی ولایت صرف اس زاویے سے نہیں کہ ولایت ایک عقیدہ ہے جو ہم نے تسلیم کر لیا، پوری زندگی جیسے حکومت کے سائے میں گزرتی ہے ویسے پوری زندگی سایہ ولایت میں گزرے. امام اپنے ظاہری اس چہرے کے ساتھ غیب میں ہیں، امامت تھوڑی غیب میں ہے. امام غیب میں ہے، امامت غیب میں نہیں ہے. جیسے خود نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کہاں ہیں رسول؟ ایک ہی جواب ہے، غیب میں ہیں. رسول اللہ کہاں ہیں آج؟ غیب میں ہیں. یاد رہے گا یہ جواب؟ سمجھ میں آ گیا جواب؟ کوئی شک شبہ تو نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ آج رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ نبوت آپ کی آج ہے زندہ یا نہیں؟ نبوت باقی ہے، رسالت باقی ہے، مقام ختم نبوت باقی ہے. خود شخص پیغمبر محمد ابن عبداللہ تو غیب میں ہیں. وہ غیب میں ہیں مگر رسالت غیب میں نہیں ہے. اسی طرح جانشین پیغمبر شخص مہدی علیہ السلام امام غیب میں ہیں، امامت غیب میں نہیں ہے. اور جب امامت غیب میں نہیں ہے تو ہماری زندگی کا ہر مسئلہ امامت سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ.
ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے اب یہ آپ کی سوچ پر ہے، آپ کی فہم و فراست پر ہے، کیسے جوڑیں گے امامت سے رشتہ؟ یہ امامت سے رشتہ جوڑنے کا نظام ولایت ہے، یہ نظام ولایت ہے۔ تو ہمیں زیر سایہ ولایت زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو زندگی کس نظام میں گزرے گی؟ نظام ولایت میں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و بہرحال یہ موضوع ایسا ہے جو بہت فکر انگیز ہے، اور اس پر ابھی تک ارباب قلم کو جس طرح خامہ فرسائی کرنی چاہیے وہ نہیں کر سکے۔ ابھی اس نظریے کی تشریح باقی ہے، اور یہ سب وہ مقاصد قرآنی ہیں جن میں اعجاز قرآن کے اسرار پوشیدہ ہیں۔ بیان توحید، بیان تقوی، بیان ولایت۔ اب یہاں پہ کس طریقے سے ولایت بیان کیا ہے قرآن مجید نے، ولایت کے موضوع کو کس کس جہت سے بیان کیا ہے، وہاں کیا شان فصاحت و بلاغت و کیا شان اعجاز ہے، یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ لیکن اب آج کا وقت بالکل گزر چکا، اب میں بھی خستہ ہو رہا ہوں، اس لیے باقی بحثیں آئندہ تقاریر پر موکول کرتا ہوں، کیونکہ آج حق مجلس ادا کرنے کے لیے، آج حضرت زہرا کو پرسہ دینے کے لیے، آج رسول اللہ کو پرسہ دینے کے لیے جس شہید کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ شہید بھی اپنے وجود کے ساتھ ایک معجزہ تھا۔ آج تمام ممبروں پر مرثیہ گو، نوحہ گر، ذاکرین حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فرزند حضرت قاسم ابن حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قاسم ابن حسن، میں تو غالباً ہر سال یہ فقرہ ضرور دہراتا ہوں۔ قاسم کی عمر، قاسم کا سن بہت کم تھا۔ اکثر مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت قاسم کی عمر مبارک اس وقت 13 یا 14 برس کی تھی۔ لم یبلغ الحلم، ابھی آپ سن کمال تک نہیں پہنچے تھے، اور آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جب ماں سے رخصت ہو کر اور چچا سے اجازت لے کر میدان کربلا میں آئے ہیں تو دشمن نے یہ کہا، ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا سامنے آ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا سامنے آ گیا۔ اب میں ایک جملہ کہوں، اب مجھے حق ہے نا یہ پوچھنے کا، وہ بچہ جو دشمن کو بھی چاند جیسا حسین نظر آ رہا ہو، اپنی ماں کی نگاہ میں کیسا حسین ہوگا؟ وہ بچہ جو دشمن کو چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا ہو، وہ اپنی بہن کی نگاہ میں، اپنے بھائی کی نگاہ میں، اپنے چاہنے والے چچا کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ اسی لیے روایتوں میں یہ ہے، تمام راویوں نے، بیشتر راویوں نے یہ لکھا ہے کہ چند ایسے شہید ہیں جنہیں رخصت کرتے وقت آقا امام حسین کی کیفیت متغیر ہو گئی تھی۔ حسین بہت بڑے شجاع تھے، شجاع حسین، صابر حسین، صابر حسین، شجاع حسین،
امام حسین، انسان کامل حسین، غموں کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا لیکن امام حسین کا چہرہ دمک رہا تھا، اس پر کوئی ضعف کے، کمزوری کے آثار نہیں تھے. یہ بھی دشمن کی گواہی ہے. لیکن ایسا حسین بھی جب جناب قاسم جدا ہو رہے تھے، ایک تو صبح عاشور سے روایتوں میں کہ کئی مرتبہ جناب قاسم اپنے چچا کے پاس آئے، اس لیے کہ رات بھر چاہنے والی ماں نے بیٹے قاسم کو شہادت کے لیے اور جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے آمادہ کیا تھا. بیٹا کل روز عاشور ہے، دیکھو کل تمہارے چچا امام وقت فرزند رسول حسین ابن علی پر دشمنوں کی یلغار ہوگی، سب ان کی بارگاہ میں، ان کے قدموں میں شہادت پیش کریں گے، اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. دیکھو تم مجھے شرمندہ نہ کرنا، میری طرف سے تم جا کر اپنے چچا جان پر جان نثار کرنا. جناب قاسم شب بھر ماں کی یہ نصیحتیں سماعت فرماتے رہے. صبح اٹھے تو ماں نے سجایا، سر پہ عمامہ، جناب امام حسن کا عمامہ سر پہ رکھ دیا، شمشیر دے دی اور کہا جاؤ بیٹا امو جان سے اجازت لو اور داد شجاعت دو، جہاد کرو. جناب قاسم بار بار آتے تھے اور اجازت نہیں ملتی تھی، آقا حسین اجازت نہیں دیتے تھے. آپ کی سماعتوں سے یہ واقعے گزر چکے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہوں اور آپ دل کھول کے پرسہ دے سکیں، اس لیے اشارات کر رہا ہوں کہ یہ بچہ ایک عمود خیمہ سے جا کر لگ کر بیٹھ گیا، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، اداس ہے. کیوں اداس ہے یہ بچہ؟ کیوں اداس ہے؟ اس لیے کہ مرنے کی اجازت نہیں ملی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جوانوں، عزیزوں، ذرا دیکھو کربلا سے کیا شجاعت کا درس ملتا ہے، کربلا سے کیا اولو العزمی ملتی ہے، کیا شجاعت کا درس ملتا ہے. مدرسہ حسینی سے، مکتب حسینی سے کیسی شجاعت کا درس ملتا ہے. اس لیے بچہ ملول ہے کہ مرنے کی اجازت نہیں ملی. ایک مرتبہ بچے کو کچھ یاد آیا اور اپنے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھول کر اور دیکھا تو اس میں بابا کی وصیت موجود تھی. اب بچہ خوش ہو گیا، لے کر آقا سید الشہداء کی بارگاہ میں آیا. امو جان ذرا یہ تحریر ملاحظہ فرما لیجئے. آقا حسین نے تحریر دیکھی، بھائی کی تحریر پہچان لی، آنکھوں سے لگایا ہوگا آقا نے، بوسہ دیا ہوگا آقا نے، اور اس کے بعد اثر جو دنیا والوں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور بھتیجے کو سینے سے لگایا، اتنا گریہ کیا کہ چچا اور بھتیجے دونوں غش کھا کے زمین پر گر گئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. قاسم کو بھی غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، آقا سید الشہداء پہ بھی غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کے بعد پھر بیدار ہوئے، اٹھے، پھر سینے سے لگایا، پھر خوب گریہ کیا، خوب گریہ کیا، اور بالآخر اپنے اس چہیتے بھتیجے کو جسے بیٹے کی طرح پالا تھا اور جینے کے لیے پالا تھا، بیٹے کے طرح پالا تھا اور جینے کے لیے پالا تھا، اب اسے مرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. جناب قاسم میدان میں گئے اور کیفیت یہ ہے کہ جسم پر زرہ نہیں ہے، ایک ہلکا سا کرتا ہے، بس ایک ہلکی سی قمیص ہے اور ہاتھ میں شمشیر ہے، اور قد ایسا بوٹا سا قد ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو رکاب تک پاؤں نہیں پہنچ رہا ہے، اور نعلین جو پاؤں میں ہے اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. کیا معصومیت ہے، کیا بچپن کے آثار ہیں، یہ سب دشمن کی گواہیاں ہیں. جانے کے بعد مقابلے پر
بڑے سے بڑا پہلوان آتا ہے اور قاسم ہاشمی شجاعت کے ساتھ، بلکہ کہنا چاہیے علوی شجاعت کے ساتھ، حسنی اور حسینی شجاعت کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. بہت سے دشمنوں کو تہ تیغ کیا، لیکن پھر دشمن نے وہی حیلہ اختیار کیا، ہالے کی طرح اس چاند کو گھیرے میں لے لیا اور ہر طرف سے حملہ کرنے لگے. ایک شقی قریب آیا اور اس نے چاہا کہ جناب قاسم کو شہید کریں. جناب قاسم نے ایک مرتبہ آواز دی، چچا جان میری مدد کو آئیے. عموماً کربلا میں جو شہید جاتا تھا آقا کو زحمت نہیں دیتا تھا، وہ کہتا تھا آقا ہمارا آخری سلام. یہ بھی قاسم کا بچپنا تھا، قاسم کی معصومیت. کہا میرے چچا میری مدد کو آئیے، لیکن اللہ حسین کی مظلومیت اور مصیبت، جس بھتیجے نے مدد کو پکارا اس کی مدد کو گئے تو مگر پھر بھی مدد کر نہ پائے. اس لیے کہ اب یہ مشہور واقعہ ہے. تاریخی بیانات کا اختلاف میری نظر میں ہے، مگر جو جملے آپ سنتے آئے ہیں وہ بھی معتبر ذرائع نے ہم تک پہنچائے ہیں کہ جناب قاسم کے سرہانے پہنچے تو دیکھا ایک شقی ہے جو چاہتا ہے کہ سر قلم کرے. ایک مرتبہ بلند آواز سے شیر کی طرح گرجے اور کہا تیری مجال ہے کہ میری موجودگی میں میرے بھتیجے کا سر تن سے قلم کرے، تن سے سر جدا کرے. جناب قاسم کا وہ شقی، وہ دشمن جو سر جدا کرنا چاہتا تھا، وہ فرار کرنا چاہتا تھا. اسے بچانے کے لیے دشمن کی فوج آئی، اور اب جو فوجیں ادھر سے ادھر ہوئیں تو آپ سنتے آئے ہیں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے آقا حسین کا یہ بھتیجا اتنا زخمی ہوا کہ گویا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور پھر آقا حسین نے ایک مرتبہ خیمے کی طرف نظر کی اور کہا ارے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور میری مدد کرو. بعض ارباب مقاتل نے اسی موقع پہ کہا ہے، بعض ارباب مقاتل نے اسے جناب علی اکبر کی شہادت پر کہا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ آقا حسین نے دو روایتیں ہیں، میں دونوں عرض کر دیتا ہوں. ایک روایت تو یہ ہے کہ آقا حسین نے اپنی ردا بچھائی، اپنی عبا بچھائی اور قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور گویا اپنی پشت پر ایک گٹھری سی لے کر چلے خیمہ گاہ کی طرف. اور بہت سے ارباب مقاتل نے یہ لکھا ہے قاسم زخمی تو تھے، جسم ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گیا تھا، مگر اس کا اثر کیا ہوا، جب قاسم آئے تھے تو آپ کا پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہا تھا، مگر جب حسین نے اٹھایا ہے تو قاسم کا سر اپنے کاندھے پہ رکھا، اپنے شانے پہ رکھا، اور قاسم کا پاؤں زمین پر خط دیتا جا رہا تھا. قاسم کے قدم زمین پر خط دیتے جا رہے تھے. حسین خیمہ گاہ میں آئے، ام فروا تمہاری قربانی قبول ہو گئی. اور یہاں پھر دیکھنے والوں نے دیکھا زینب آگے آگے تھی، ام فروا پیچھے پیچھے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کا لاشا اس انداز میں نہیں دیکھ سکتی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں. پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام، علماء حق کا
اور مرجعیات حقہ کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کو اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ ولی فقیہ رہبر ملت اسلامی آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار تمام مرجعیات دینیہ جو مرجعیات حقہ ہیں انہیں اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ تمام مشتغلین جو علم فقہ میں، علم کلام میں، علوم دینیہ میں، علوم قرآن میں کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس ملت کو ملت قرآن بنا دیں۔ پروردگار ہمیں قرآن کی حقانیت اور محمد و آل محمد کی حقانیت پر اس دنیا میں اپنی جان نثار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین۔